اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ شرعی مسائل اور ان کے حل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ سوالات سے ابتدا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تمہیداً علم کے بارے میں ہمیشہ آپ کو ترغیب دیتا ہوں کہ آپ علم ضرور سیکھیں۔ عوام الناس کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ انہیں یہ تک نہیں پتہ کہ ہمارے لیے کون سا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کبھی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو کسی کو فون کر لیا کہ جی ہمیں یہ مسئلہ معلوم کرنا تھا اس لیے ہم فون کر رہے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہی ہوتا ہے کہ جب انہیں کسی بھی جہت سے یہ محسوس ہو جائے کہ یہ مسئلہ جاننا میرے لیے ضروری ہے۔ شریعت ایک سمجھ لیجئے ایک اسٹینڈرڈ مقرر کرتی ہے، ایک معیار مقرر کرتی ہے کہ یہاں تک تو علم سب کو سیکھنا چاہیے۔ اس سے زائد علم اگر سیکھنا چاہیں تو بہت بہتر ہے، باعث بلندی درجات ہے، لیکن کم از کم یہاں تک تو ہو۔ اب لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری ضرورت کا علم کیا ہے۔ کبھی خود ضرورت محسوس ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن حقیقتاً اپنی ضرورت کا ادراک نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ادراک نہیں ہے وہاں مسائل سے ناواقفی کی بنا پر بے شمار گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کفریات تک انسان کر رہا ہوتا ہے، اس کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ پہلا ایک مسئلہ کسی سائل نے آف ایئر یہ کویسچن ہے کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی حلف وہ دے کہ میں یہ کلمہ پڑھ کر کہے کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت اور غضب ہو، اور پھر وہ بالکل صراحتاً جھوٹ بول دے تو اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کر پھر اپنی بات کوئی ذکر کرنا، یقینی سی بات ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ کلمے کا میرے نزدیک ایک احترام ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی محترم شے کا ذکر کر کے میں جھوٹ بولوں، لہٰذا میری بات کا یقین کیا جائے۔ اور پھر اس کے باوجود وہ سچ نہیں کہتا، جھوٹ کہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کلمے کو انتہائی حقیر اور معمولی سمجھا اور اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا۔ اس میں کلمہ پاک کا استخفاف ہے، یعنی اس کو حقیر سمجھنا ہے۔ دوسرا پھر قرآن پاک میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیا، یا اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف محسوس کرو۔ جہاں پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اس سے مراد اس کی ذات سے نہیں بلکہ اس کی گرفت سے، اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے ڈرنا مراد ہے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیا، گویا کہ اپنے غضب سے ڈرنے کا حکم دیا، اپنے عذاب سے ڈرنے کا حکم دیا، تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کے عذاب سے ڈرنا فرض ہو گیا۔ اور اب کوئی اس فرض کو معمولی سمجھے اور اس کا لحاظ نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کے غضب اور عذاب کو معمولی سمجھا۔ اس کو بھی فقہا نے کفر لکھا ہے۔ تو دو جہتوں سے اس شخص کی طرف کفر متوجہ ہوتا ہے۔ میں اس کو کافر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کا یہ عمل بہرحال نگاہ فقہا میں یہ عمل کفر ہے، اور ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ فوراً سے پیشتر تجدید ایمان کرے، اور اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح کرے۔ اگر گھر والوں کو پتہ ہے کہ اس نے ایسا کیا تو اسے زوجہ اگر ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو اس سے اس وقت تک دور رکھے، اس کا بائیکاٹ کر کے رکھے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے اعلانیہ طور پر اس کے سامنے، اور دوبارہ تجدید ایمان، تجدید نکاح کا فعل نہ کرے۔ تو یہ علم کی کمی کی بنا پر ہوتا ہے کہ انسان تھوڑے سے مادی فائدوں کے لیے، کسی مشکل سے بچنے کے لیے، چھوٹی سی مصیبت کو ٹالنے کے لیے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے غضب اور دیگر بہت ساری چیزوں کو حقیر اور معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے، اگرچہ اس کی نیت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کہیں پر اگر نیت نہیں ہے تو شریعت پھر اس کو معاف رکھے گی، بلکہ بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کی نیت میں وہ چیز نہیں ہوتی، لیکن ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے شریعت حکم کفر لگاتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی انہی چیزوں میں سے ایک ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مصطفیٰ، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا، اور کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، نوٹوں کی دیوی آج کل مہربان نہیں ہو رہی، اس طرح سے کہتے ہیں۔ اچھا جی ہاں۔ اچھا مسلم ہمارے یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ بغیر ہڈی کے، بڑے بوڑھے کہتے ہیں بغیر ہڈی کے گوشت نہیں پکاؤ، اور کینچی سے گوشت کو نہیں کاٹنا چاہیے،
منع کرتے ہیں کینچی سے کاٹنے کے لیے، اور اسی طرح سے ستارے زمین پہ نہیں گرنے دیتے ہیں، ایک منٹ سارے ایک منٹ کام ایک چھوڑ منٹ چھاڑ، ایک منٹ، یہ جی گوشت کاٹنے نہیں دیتے کیا مطلب؟ کینچی سے نہیں کاٹنا چاہیے گوشت کو، اچھا کھینچ، چھری ٹھیک ہے. سے کاٹو. اور اسی طرح سے ستارے زمین پہ گر جاتے ہیں تو اس کو بھی سارے کام چھوڑ چھاڑ اٹھاؤ، پہلے زمین پہ ستارے نہیں گرنے چاہیے. ستارے اس طرح کون سے جو یہ کپڑوں میں لگاتے ہیں؟ جی ہاں جی ہاں، بہت زیادہ شدت پائی جاتی ہے. اسی طرح سے مفتی صاحب ناخن بڑھانے کے بارے میں پوچھنا تھا. اسے لوگ ناخن بڑھاتے ہیں اور مفتی علماء کرام تو کہتے ہیں 40 دن سے زیادہ ناخن نہ بڑھائے جائیں، اور ان کو کاٹنے کہتے کاٹ دے تو ہے آگے سے جو شیپ لیس ہو جاتے ہیں نا اس کو تراش لیتے ہیں، وہ شیپ بھی آ جاتی ہے اور ناخن بھی تراش لی جاتے ہیں. تو اتنا کافی ہے کیا؟ اچھا اور اچھا. اور مفتی صاحب کہتے ہیں عالم کو نماز کے لیے نہیں کہنا چاہیے، یہ کہیں سنا تھا، اس سے کیا مراد ہے؟ اگر کہہ دیں گے تو ثواب بھی تو ملے گا نا اگر وہ نماز پڑھ لیں گے تو. کہ عالم نماز نہیں پڑھ رہا کوئی آپ کے سامنے؟ نہیں پتہ نہیں، مجھے ایک سنا تھا یہ کہ عالم کو یہ پتنی ان کی حرمت کے بارے میں تھا یا چلے کیا؟ میں بتاتا ہوں، ہاں اس کا مسئلہ اچھا. آپ کو اور سمجھا مفتی صاحب دیتا ہوں، لیکن کیا ہے بتا جی ہاں، جی. اور مجھ سے اب ایک یہ کہ کسی شخص نے بیان کیا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنی سانسیں بھی نہیں ہیں. یہ مبالغہ ہے یا صحیح بات ہے؟ ٹھیک ہے. اور مفتی صاحب آج کل بچوں کی ضرورت اتنی زیادہ ہے نہیں، بچہ 10 سال کا ہوتا ہے لیکن لگتا 7-8 سال کا ہے، تو ایسے بچے کو ماں اپنے ہاتھ سے نہلائے. اسپیشلی بیٹی کو جب آثار بلوغت بھی ظاہر ہونے لگے تو نہلانا کیسا ہے؟ اور بیٹے آخری کو سوال مفتی، بیٹی یا بیٹے کو. اسی طرح سے بیٹا بیٹی ہے کہ بستر پہ سوئیں یا بیٹی سو رہی ہو باپ بھی سو رہا ہو، تو اس کے بارے میں فرمائیے گا. اور آخری سوال مجھ سے میرا یہ ہے کہ میرے شوہر ہیں، وہ دوپہر کو جب ظہر کی ٹائم گھر آتے ہیں تو جو محلے کی مساجد جتنے بھی ہیں قریبی ان میں جماعت نکل چکی ہوتی ہے جی. اور پھر جماعت کو پانے کے لیے کافی دور جانا پڑتا ہے، تو کیا وہ خالی ظہر کی نماز گھر میں ہی پڑھ سکتے ہیں یا ان کو بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، جماعت سے ہی نماز پڑھنا پڑے گی؟ اس ٹھیک ہے. بارے اور میں فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک یہ کویسچن کیا تھا کسی نے، اور پھر ایک طالب علم تھے، انہوں نے کہا کہ یہ درس نظامی کیا ہوتا ہے اور یہ کتنے عرصے کا ہوتا ہے؟ یہ شاید شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو یہ اصل میں ایک نظام الدین صاحب تھے، انہوں نے دینی کتابوں کو درجہ بدرجہ مقرر کیا تھا کہ پہلے سال میں یہ پڑھائی جائیں، دوسرے میں یہ، تیسرے میں یہ. تو انہی کی طرف اس کورس کو منسوب کر کے درس نظامی کا کہہ دیا گیا. تو یہ درس نظامی کا مطلب ایک عالم کورس ہوتا ہے، اور یہ مختلف جگہوں پہ مختلف سالوں کا ہوتا ہے. میری معلومات کے مطابق جو میں نے اس کی تاریخ پڑھی ہے، پہلے یہ 25 سال کا تھا، یعنی 25 سال تک پڑھاتے تھے اور بے شمار اس میں مضامین تھے. پھر قلت فرصت ہوئی، تنگی وقت دامنگیر ہو گیا اور دامنگیر ہوئی، اور اس کے علاوہ پھر نفوس میں سستی آنے لگی اور غیر ضروری چیزوں کو نکالنا مقصود ہوا، وقت میں برکت کم ہو گئی. تو 25 سے 18 سال میں آیا، پھر 18 سال سے 12 سال میں، 12 سال سے پھر یہ 8 سال میں منتقل ہوا. اب اکثر مدارس میں 8 سال میں درس نظامی کروایا جاتا ہے. 7 سال تک دیگر کتابیں ہوتی ہیں، مختلف فنون، اور آخری جو سال ہوتا ہے وہ دورہ حدیث کہلاتا ہے. اور ہمارے ادارے میں ہم نے اس کو 6 سال کا کیا ہے. 5 سال میں اسکالر کورس ہم کرواتے ہیں اور 1 سال میں مفتی کورس ہوتا ہے. ایک انہوں نے پوچھا کہ مفتی کورس اور تخصص فی الفقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں تقریباً دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، کہ جب بچہ درس نظامی کمپلیٹ کر لیتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ باقاعدہ مفتی بنے، تو پھر وہ کچھ کورس مرتب کیا جاتا ہے، مخصوص کتابیں ہوتی ہیں اور اس میں تمام تر توجہ فقہ پر ہوتی ہے، لوگوں کے مسائل سمجھنا، ان کے حل بتانے کی طرف ہوتی ہے. اور پھر جب وہ کورس کو مکمل کر لیتا ہے تو اس کو ایک سند جاری کی جاتی ہے مفتی کی کہ ہاں اب یہ اس قابل ہیں کہ فتوے دے سکیں. تو اس کو مفتی کورس یا تخصص فی الفقہ کہتے ہیں. یہ اکثر 2 سال کا ہوتا ہے. تو 8 سال درس نظامی، 2 سال وہ ملا لیں تو 10 سال میں تقریباً ایک شخص عالم اور مفتی بنتا ہے. ہمارے ادارے کے اندر ہم نے 5 سال کا اسکالر کورس رکھا ہے اور 1 سال کا ہم نے تخصص فی الفقہ رکھا ہے. کیونکہ یہ سب مطلب ماشاءاللہ اہل علم جانتے ہیں کہ آپ چاہے 50 سال بچے کو پڑھا لیں، 50 سال تک پڑھانے کے باوجود بھی جب تک بچہ آگے اپنی ذاتی محنت کو بروئے کار نہیں لائے گا، اس کی علمی ترقی نہیں ہو سکتی ہے. کہ درس نظامی بس ایک راستہ دکھاتا ہے، مختلف فنون کی بیسکس آپ کو سکھا دیتا ہے، اور تھوڑا سا آپ اپر لیول پر آ جاتے ہیں کہ عربک عبارت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، مقصود مصنف کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس سے کیسے مختلف فنون کے اعتبار سے ہم اکتساب علم کر سکتے ہیں. جب یہ راستہ پتہ چل جاتا ہے تو پھر بچہ سمجھ لیں درس نظامی کمپلیٹ کر لیتا ہے. پھر اس کو کہا جاتا ہے اب آپ جو خارجی کتابیں ہیں، بڑی کتابیں ہیں
جو آپ کے سلیبس میں نہیں ہے، اب ان سے آپ اکتساب علم کے قابل ہو چکے ہیں، اب اپنے علم کو آگے بڑھاتے رہیے۔ وہ صلاحیت اگر آپ 5 سال میں دے سکیں تو 5 سال کافی ہیں، ورنہ اگر آپ 20 سال میں بھی نہ دے سکیں تو 20 سال بھی ناکافی ہیں۔ بہرحال تو یہ اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ ہم الحمدللہ 5 سال کے اندر بچے کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ وہ دیکھ لیتا ہے، کہ وہ سمجھ لیتا ہے کہ آگے مجھے کس انداز سے چلنا چاہیے۔ اور جو مطلب یہ کہ بعض بیچارے 10 سال پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کے بھی شاگرد نکمے رہتے ہیں، جو محنت نہیں کرتے بہرحال وہ نکمہ رہتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ مفتی کورس بہت اچھا ہوتا ہے، یہ کرنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں جو اکثر تخصص ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر کتابوں کو ختم کروانے پر توجہ ہوتی ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے، ایک مشورہ یہ ہمارا، بہرحال یہ نہیں ہے کہ سب جگہ کوئی ایسے ہی ہو رہا ہے، اچھے بھی ہو رہے ہیں، وہ مشورہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مشورہ یہ ہے کہ صلاحیت کی بیداری پر توجہ ہونی چاہیے۔ ایک مفتی کے اندر یہ قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ سائل کے سوال کو سمجھے کہ وہ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ اگر ایک سائل نے طویل کویسچن کیا ہے تو اس میں سے کتنی بات جواب طلب ہے اور کتنی غیر ضروری باتیں ہیں۔ پھر تغیر زمانہ کے اعتبار سے فتاویٰ بدلتے ہیں، لوگوں کا عرف بدلتا ہے، عادت بدلتی ہے، ماحول بدل جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں جن اقوال کو مفتیٰ بہی کہا گیا، یعنی وہ عوام کے درمیان ان کو رائج کیا گیا اور بتایا گیا بھئی اس قول پہ آپ عمل کریں، بعض اوقات اس قول کو موجودہ دور میں آپ بعینی ہی لوگوں کو نہیں بتا سکتے ہیں، اس میں تغیر تبدل کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات اس کو بالکل چھوڑنا پڑتا ہے، اور ایک مرجوح قول کے جس پہ پہلے فتویٰ نہیں تھا اور وہ نظر انداز کر دیا گیا تھا لیکن موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ پھر جدید مسائل پر گہری نظر ایک مفتی صاحب کی ہونی چاہیے، کیونکہ اب جو بزنس کے معاملات ہیں، پھر آپ ڈاکٹری کا شعبہ دیکھ لیجئے، علاج معالجے کی چیزیں ہیں، اور معاشرے کے اندر بے شمار انقلابات پیدا ہو گئے ہیں۔ اگر ایک طالب علم موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق علم حاصل نہیں کرتا اور پرانے صرف علم حاصل کر کے رکھتا ہے تو سمجھ لیں وہ موجودہ دور کے لوگوں، خصوصاً ینگسٹرز جو ہیں اور ہمارے جو جدید دور کے لوگ ہیں، ان سے وہ ذہنی طور پہ ہم آہنگی اور علمی اعتبار سے ہم آہنگی نہیں رکھ پائے گا تو لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، رد کر دیں گے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں پہ توجہ انتہائی ضروری ہے۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب مجھے پوچھنا تھا، میرے بیٹے کا نام ہے محمد حائم۔ اچھا، تو اس کی یہ مطلب اس کے لیے ٹھیک ہے؟ میں نے اس کے لیے نیٹ سے دیکھ کے رکھا تھا، محمد حائم مطلب رحم دل، رحم کرنے والا۔ حائم؟ ہاں جی، حائم۔ چلے میں دیکھتا ہوں، انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ ایک یہ کویسچن تھا کہ چلیں ایک اور پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ جی جی بہن، میرا سوال یہ ہے کہ اگر میرے بھائی کے نمبر پر میسج آئے کہ آپ کو طلاق دے رہا ہوں، کیا وہ طلاق ہو سکتی ہے؟ جی، اور جی بالکل ہو سکتی۔ اور بولیے، چلے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ کویسچن تھا کہ احناف کے اصول فقہ جو ہیں ان کو سیکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کسی کی دلچسپی ہے۔ دیکھیں اس میں ہماری ایک درس نظامی میں کتاب ہے اصول شاشی پڑھائی جاتی ہے، جو مبتدی طلباء پڑھتے بھی ہیں اور تقریباً ہر ادارے کے اندر اس کو پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ اگر کسی سے آپ پڑھنا چاہیں تو یہ بہت بہتر ہے، اور اردو کے اندر عام فہم کتاب پڑھنا چاہیں تو ابھی یہ میں نے بھی ایک کتاب لکھی تھی اصول اکمل کے نام سے، یہ کتاب آپ لے لیں، غالباً مبتدی طالب علم کے لیے بہترین کتاب ہے۔ شاید اس جیسی کتاب مبتدی ابتدائی طالب علموں کے لیے آسان اور اتنی عام فہم اور اتنی جامع آپ کو مارکیٹ میں شاید نظر نہیں آئے گی۔ ٹیچرز کے لیے بھی بہت بہترین کتاب ہے، اور جو درس نظامی پڑھنے والے ان کے لیے مشورہ یہ اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے اصول شاشی کے بعد نور الانوار ہے، پھر حسامی ہے، ان کی ابحاث بھی آپ بہت آسانی سے سمجھ سکیں گے، تو یہ لے لیں، اور چاہے تو کوئی دوسری کتاب لے لیں۔ ایک بہن نے پوچھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ویسے تو پیٹ پوجا کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ کی عبادت، ظاہری الفاظ کا مفہوم تو یہ ہے کہ پہلے پیٹ کی عبادت کر لیں پھر اس کے بعد دوسرا کام کریں گے، تو اس کا ظاہر تو بظاہر کفریہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ اس کے ظاہر کا معنی کا قصد نہیں کیا جاتا، بلکہ محاورتاً ذکر کیا جاتا ہے کہ پہلے پیٹ بھر لیں اس کے بعد کوئی کام کریں گے، اور جب کوئی محاورتاً کوئی چیز بیان کرتا ہے تو اس کے ظاہری معنی کا قصد و ارادہ نہیں لیتے ہیں،
یا اس کا قصد ارادہ نہیں کیا جاتا ہے تو سخت حکم نہیں لگتا. لیکن بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو استعمال کرنے دیا جائے، عوام کو منع کیا جائے، لیکن سخت حکم نہ لگائیں کہ جی آپ کافر ہو گئے، آپ نے پوجا کا لفظ کہہ دیا. ایسی بات نہیں ہے، کافر نہیں ہوگا وہ شخص، لیکن بہرحال یہ قطعاً غیر مناسب الفاظ ہیں، ان کو استعمال نہ کیا جائے. ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ نوٹوں کی دیوی تو مہربان نہیں ہو رہی، ایسا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہاں پر بھی کوئی بھی دیوی دیوتا کا کوئی معاذ اللہ مقر نہیں ہوتا، اقرار کرنے والا نہیں ہوتا، نہ ان کا عقیدہ رکھتا ہے، بلکہ وہ یہ محاورتاً جو ہمارے ہاں باتیں مشہور ہیں ان کے مطابق اس کو ذکر کیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی کہا جائے گا کہ سخت حکم نہ لگائیں، لیکن اس طرح کے الفاظ ادا کرنا جس سے انتقال ذہن اس شخص کے بارے میں معاذ اللہ کسی اور عقیدے کسی اور مذہب سے تعلق کا ہو رہا ہو، یہ قطعاً غیر مناسب ہے. اپنے آپ کو غیبت پر پیش کرنا، بدگمانی پر پیش کرنا، یا لوگ آپ کے بارے میں آپ کی طرف انگلیاں اٹھائے، مظنہ تہمت پر اپنے آپ کو رکھنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہوتا ہے اور شریعت اس کو ناجائز سمجھتی ہے. تو ایسا شخص اعلانیہ توبہ کر لے اور آئندہ ایسا نہ کرے، لیکن سخت حکم اس قسم کی چیزوں پہ نہ لگائیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض ہی کہتے ہیں کہ بغیر ہڈی کا گوشت نہ پکاؤ، بون لیس جس کو کہتے ہیں کہ یہ گوشت نہیں پکانا چاہیے. بالکل غلط ہے، شریعت نے کوئی منع نہیں کیا، آپ ہڈی کے ساتھ کھائیں، بغیر ہڈی کے کھائیں، بالکل جائز ہے. اپنے پاس سے ایسی قیودات لگانا یاد رکھیں یہ ناجائز ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے ہر طرح کھانے پینے کی اجازت دی ہے. یوں ہی کہتے ہیں کہ قینچی سے گوشت کو نہ کاٹا جائے بلکہ چھری سے کاٹا جائے. دیکھیں شریعت نے کوئی منع نہیں کیا، قینچی سے بھی کاٹ سکتے ہیں، چھری سے بھی کاٹ سکتے ہیں. جیسے روٹی ہے اسے کہتے ہیں جی چھری سے نہ کاٹو، اس میں ایک بے ادبی سے نظر آتی ہے. اس طرح بعض کہتے ہیں کہ روٹی کو لے کے دانت سے نہ توڑو. اچھا برگر کھا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بند کھا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیزا اس طرح دانتوں سے توڑ کے کھا لیں، لیکن اگر روٹی آپ نے دانتوں سے توڑ کے کھائی تو کہتے ہیں یہ بے ادبی ہو گئی. کیسے بے ادبی ہو گئی؟ آپ اگر نوالا بنا کے منہ میں رکھتے ہیں تو وہ خالی زبان سے تو نہیں، اس کو چاٹ کے اندر اتار لیتے، وہ بھی دانتوں سے کاٹا جاتا ہے. تو بعض ہمارے ہاں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم خواہ شریعت کا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ادب کا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ شریعت اس بارے میں خاموش ہوتی ہے اور ہمارے معاشرے میں بھی ان کو معیوب نہیں سمجھا جاتا. یہ خاص کچھ خاندانوں کا، کچھ عام لوگوں کا اپنا رسم و رواج، اپنی سوچ، اپنی فکر بن جاتی ہے جو قطعاً غیر مناسب ہے. جو قرآن و حدیث میں صراحتاً چیزیں موجود ہیں، اللہ اس کے رسول کے احکام ہیں، ان سے تو ہم بہت زیادہ دور ہیں. کینچی سے گوشت نہ کاٹو، روٹی کو دانت سے نہ کاٹو، روٹی کے 4 ٹکڑے نہ کرو، ان میں اتنے زیادہ ہم مطلب انوالو ہیں اور ان کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام پر عمل کر رہے ہیں، فرض واجب. اگر ذرا بھی کوتاہی ہو گئی تو چھت ہی سر کے اوپر گر جائے گی. ارے خدا کا خوف کریں، جو اتنی بڑی بڑی چیزیں ان پہ ہم توجہ نہیں کرتے اور اس طرح کی بے سروپا باتیں خود بنا کر ان پہ سختی کے ساتھ عامل ہو کر اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا بھی دین کے ساتھ کوئی حصہ ہے، قطعاً غیر مناسب ہے. غیر دین کو دین نہ بنائیں، دین کو دین رہنے دیں. پہلے بچوں کو دین تو سکھا لیں، غیر دین کو دین میں داخل کر کے ہم دین کو بھی فراموش کر دیتے ہیں اور دین کی اصلی شکل کا ملیا میٹ کر دیا ہے ہم نے. اکثر گھروں کے اندر ہم نے اسی طرح کی چیزیں دیکھی ہیں. ناراض ہوئے بغیر جو آپ کے گھر میں سوچ ہیں، فکر ہیں، خیالات ہیں، نظریات ہیں، جو معمولات ہیں، کسی اچھے مستند مفتی صاحب کے سامنے پیش کر کے ذرا اصلاحی کلام کروا لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ غلط رسم ایسی تو نہیں کہ جو سینہ بسینہ بچوں کو میں منتقل، نسلوں میں منتقل کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کو دین کا حصہ کہہ رہے ہیں، تو اس طرح آپ گناہ گار ہوں گے. ایک یہ انہوں نے کہا کہ بعض اسی طرح یہ ستارے جو کپڑوں پہ لگاتے ہیں اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، گر جائیں تو کہتے ہیں جی فوراً اٹھاؤ. یہ بھی خواتین کی اپنی اختراع ہے. یہ نہ اللہ سے ڈریں گی، نہ رسول سے، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، غیبتیں خوب کریں گی، چغلیاں کریں گی، شوہر سے بدتمیزیاں کریں گی، ساس کی ٹانگیں کھینچیں گی، نندوں کے خلاف پورے منصوبے بنائیں گی. معذرت بہنیں برا نہ مانیں، ہر طرح کا کام کر لیں گی، کوئی دل میں خوف نہیں آئے. ستارہ گر گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، شاید آسمان سے ٹوٹ کے ستارے گر جائیں گے. تو یہ اپنے پاس سے بنا ہوئی بے سروپا باتیں ہیں. بہنوں سے گزارش ہے کہ اس طرح نہ کریں. جو واضح طور پہ چیزیں ہیں وہ آپ خود بھی سیکھیں، اپنی بچیوں کو سکھائیں. ستاروں میں لگا دیں اور غیبت سے روکے نہیں. ستاروں کی فکر کر رہے ہیں، چغلی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. بیٹی غصے کی تیز ہے، زبان کی تیز ہے. آپ کہتی ہیں میری بیٹی بڑی سلیقہ مند ہے، روٹی ایسی بناتی ہے کہ پاکستان کا نقشہ بنا دیتی ہے، اور عمر ہے اس کی اتنی زیادہ. آپ کہتی ہیں یہ بھی تو 16ویں سال میں لگی ہے. جھوٹ بولتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ، تو بچے اس جھوٹ کو سیکھ لیتے ہیں. ان چیزوں پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ستارے زمین پہ گر جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان پہ آپ پاؤں بھی رکھ دیں، ان کو ٹھوکر مار دیں، ان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کون سے متبرک چیزیں ہیں
ہم نے خود بنا لی ہیں، اس پہ توجہ کیجیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ناخن بعض لوگ لمبے لمبے رکھتے ہیں، اگر ان کو کہا جائے کہ جی لمبے ناخن نہ رکھو، اس کو تراشو، تو اوپر سے تھوڑا سا کاٹ کے ایک شیپ دے کے کہتے ہیں کاٹ تو لیے ناخن، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس طریقے سے باتیں کرنا اصل میں شریعت کا مذاق اڑانا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے ناخن رکھنے سے منع فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جو ناخن لمبے رکھتا ہے اس میں شیطان اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں پھر میل کچیل بیکٹیریاز آ جاتے ہیں، یا اس کے حقیقی معنی کو بعض نے رکھا ہے کہ ہوتا ہوگا کہ شیطان کی کوئی قسم ایسی ہوتی ہے کہ جو ان ناخنوں کے اندر اپنا بسیرہ کر لیتی ہوگی، کیونکہ جنات چھوٹی سے چھوٹی جگہ میں سما سکتے ہیں، بڑی سے بڑی جگہ پہ بھی چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، اور اس میں یاد رکھیں مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے، دونوں کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ ناخن چھوٹے رکھیں۔ اسی طرح چھوٹی انگلی کا استثناء نہیں ہے کہ بعض لوگ چھوٹی انگلی کا ناخن لمبا رکھتے ہیں، اور یہ لڑکوں میں نے دیکھی بیماری، باقی ناخن ایسے ہیں چھوٹی انگلی دیکھیں کہ یوں رکھ دیں سائیڈ میں اور ادھر کپڑا ڈال دیں تو ایسے لگے گا لڑکی کی انگلی ہے، بعد میں دیکھیں تو مونچھوں والا آدمی نکل آیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح یہ ناخن رکھنا شرعاً ناجائز ہے۔ ہفتے میں ناخن اور ناخن کاٹنا، جسم کی صفائی کرنا، بال وغیرہ صاف کرنا، یہ سنت کریمہ ہوتا ہے۔ 15 دن تک اگر آپ لے کے چلے گئے تو مکروہ تنزیہی ہے، گناہ گار تو نہیں ہوں گے لیکن شریعت نے ناپسند کیا، اور اگر یہی عمل 40 روز تک چلا گیا تو پھر مکروہ تحریمی میں داخل ہو جائے گا، حرام کے نزدیک پہنچیں گے۔ اس لیے ذرا اس میں توجہ کریں۔ ایک مختصر سا مزید بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کہیں پڑھا ہے کہ جی عالم کو نماز کا نہ کہو، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں یوں اس کو سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی باعمل عالم دین ہے جن کا طرز عمل آپ کے سامنے ہے، وہ کوئی گناہ اعلانیہ طور پہ نہیں کرتے ہیں، کوئی خلاف شرع کام نہیں کرتے، انتہائی متبع شریعت ہیں، اب اگر ان کو بظاہر آپ کسی عمل میں کمی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر بدگمانی کر کے فوری طور پر زبان کو نہ کھولیں۔ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ شرعی عذر ہو، مسجد تک نہ گئے ہوں اور گھر پہ نماز پڑھ کے آ گئے، اب آپ کہیں جی آپ نے نماز نہیں پڑھی حضور، نماز پڑھیں، یہ ایک بے ادبی والی بات ہوگی۔ اس لیے اس طرح کا کہنا کہ جس میں حقارت ہو، توہین ہو، بدگمانی شامل ہو، اعلانیہ طور پہ اس طرح لوگوں کے درمیان پبلکلی ان سے کوئی ڈیمانڈ کر لینا کہ وہ حکمت کی وجہ سے اس کی وضاحت مکمل طور پہ نہ کر سکیں اور خواہ لوگوں کے قلوب میں بدگمانیاں پیدا ہوں، یہ غلط ہے۔ لیکن جو آج کل کے ڈبے اور جعلی پیر ہیں جو بیٹھے ہوئے رہتے ہیں آنکھیں بند کر کے، اور آپ کہیں کہ جی یہ نماز نہیں پڑھتے تو مرید کہتے ہیں جی یہ دل کی نماز پڑھتے ہیں، فجر جاتے ہیں مکے میں، ظہر پڑھتے ہیں مدینے کے اندر، عصر پڑھتے ہیں بغداد میں، مغرب پڑھتے ہیں داتا صاحب کے مزار پہ، عشاء پڑھتے ہیں خواجہ صاحب کے مزار پہ۔ اب ان مریدوں سے پوچھو کہ چلو یہ تو روحانی نمازیں وہاں پڑھ رہے ہیں، تمہاری جماعت بھی پیچھے ہو رہی ہے روحانی ان کی، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ اپنے پیر صاحب کی سنت پہ عامل ہے۔ ایسا جو پیر جو اعلانیہ طور پہ نمازیں باقاعدہ قضا کر رہا ہو اور روحانی نماز کا ذکر کر رہا ہو، ایسے کو تلقین کرنی چاہیے بالکل، بلکہ اسے گرفت کرنی چاہیے اور اس سے سلسلہ عقیدت منقطع کرنا چاہیے کہ یہ کسی کو بھی نماز معاف نہیں ہے۔ جب نبیوں کو معاف نہیں ہوئی تو یہ کون ہوتا ہے روحانی نماز پڑھنے والا؟ نہ اللہ کے نبی نے روحانی نماز پڑھی ہے اس طرح کہ ظاہری نماز کو چھوڑ کر روحانی نماز پڑھ لی ہو، اس طرح نہ صحابہ کرام نے، نہ کسی ولی نے بغیر کسی مثال کے اس طرح کے فاسد خیالات کے ساتھ ایک گندا عمل اختیار کرنا بالکل لائق تقلید نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ نماز اللہ کی نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ یہ اطاعت شیطان کی کر رہے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اور اس قسم کے لوگ جو اچھے مشائخ ہیں، اچھے شیوخ ہیں، جو بعمل لوگ ہیں، جن کا مقصود دنیا کی دولت حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے مریدین کی تعلیم تربیت ان کے روحانی ترقی ہے، یہ ان کو بدنام کرتے ہیں، ان سے ذرا اجتناب کیا جائے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں کہ سانس بھی کم ہے، اس سے زیادہ راستے ہیں۔ دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا فقط ایک راستہ ہے اور وہ ہے شریعت۔ شریعت پر عمل کیے بغیر آپ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ شریعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تعلیم، جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا اس پر عمل پیرا ہونا لازم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دو طرح حاصل ہوتی ہے، ایک آپ کے قول سے، ایک آپ کے فعل سے۔ قول کو اختیار کریں گے یہ اطاعت ہے، اور سرکار کے عمل کو اختیار کریں گے چاہے وہاں حکم نہ ہو، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ جب آپ متبع شریعت ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، یہ ایک شریعت کا راستہ ایسا ہے جو آپ کو اللہ سے ملاتا ہے۔
تو میں اس کا انکار تو نہیں کروں گا، لیکن یہ بعض جو جعلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے جملے کہہ کے کہتے ہیں تمہیں نہیں پتہ کہ اللہ تک پہنچنے کتنے راستے ہیں۔ بعض شریعت کا راستے اختیار کرتے ہیں، اور جو کامل ہوتے ہیں انہیں شریعت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آنکھیں بند کرتے ہیں اللہ سے مل جاتے ہیں۔ یہ اس قسم کے لوگ بعض اوقات اس طرح کے جملے کہہ کر اپنے سامنے بیٹھی ہوئی پبلک کو بیوقوف بناتے ہیں، ان کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے اکابرین نے واضح طور پہ لکھا کہ جو شریعت کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرے وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا بلکہ جہنم تک پہنچے گا۔ اس لیے شریعت بس راستہ ہے۔ حضرت بایزید بستامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پانی پہ چلنا کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک تنکا بھی کر سکتا ہے۔ ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک چھوٹی سی مکھی بھی کر سکتی ہے۔ فرمایا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام پر عمل کریں، شریعت پر عمل کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں، یہ ہے کمال۔ تو اسی کو بس آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ بعض اوقات بیٹا بیٹی بڑے ہو جاتے ہیں، جیسے 12 سال کے ہو گئے لیکن لگتے بہت چھوٹے سے ہیں، تو کیا ماں ان کو نہلا سکتی ہے باقاعدہ؟ تو دیکھیں جب بچہ 12 سال کا ہو جائے تو اس کو مراہق کہتے ہیں۔ مراہق کا مطلب قریب البلوغ، بلکہ بچی کے اندر تو یہ 9 سال سے 15 سال چونکہ بلوغت کی عمر ہوتی ہے، بچی اگر 9 سال کی ہو جائے تو مراہقہ بن جائے گی۔ تو اس لیے اتنے بڑے بچوں کو بالکل باقاعدہ ماں پردہ کر کے رکھے اور اس طرح نہ کرے۔ ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات بچے جو ہیں وہ جسم کی صحیح صفائی نہیں کرتے ہیں، میل کچیل زیادہ جسم پہ رہ جاتا ہے، تو ان کا ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ بدن چھپا کر اگر ماں چاہے کہ چلو تھوڑا سا جسم کی صفائی وغیرہ کر دیں، مائیں جیسے ہوتی ہیں بعض اوقات ہاتھ خراب ہیں، کوہنیاں ہیں، جسم کے اوپر میل ہے تو وہ مل رہی ہیں، ایسا ہو سکتا ہے جبکہ بچہ دیکھنے میں بہت چھوٹا سا لگ رہا ہے جیسے اب آپ نے فرمایا، لیکن بہرحال اس کا ستر کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اب یہ قریب البلوغ ہو چکے ہیں۔ اور اگر ان کو خود سکھا سکتے ہیں تو بالکل پھر ماں خود ہی کرے، استنجا وغیرہ اور پھر غسل وغیرہ وہ خود کرنے چاہیے۔ اتنے بڑے بچوں کو ماں کو چاہیے کہ پردہ رکھے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات بستر پر بیٹا بیٹی اتنے ہی بڑے جیسے ہیں وہ ایک ساتھ سو جاتے ہیں یا سلا دیے جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ اور اس کا بستر علیحدہ کر دو۔ تو 10 سال کا جب ہو جائے تو ان کے بستر علیحدہ کر دینے چاہیے، اب وہ تنہا رہیں، مطلب تنہا سوئیں، اور خصوصاً لڑکا لڑکی کو چاہے وہ بیٹا بیٹی ہیں، سگے بھائی بہن ہیں، لیکن ایک ساتھ ان کو ہرگز نہ سلایا جائے۔ اتنے بڑے بچے جو مطلب بچی جیسے 9 سال کی ہو گئی ہے اور لڑکا 9-10 سال کا ہو گیا تو ان کو علیحدہ علیحدہ سلانے کی کوشش کریں۔ اس طرح کہتی ہیں کہ بعض اوقات جیسے بیٹی سو رہی ہے، والد صاحب بھی بستر پہ سو گئے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس میں بھی دیکھیں احتیاط کریں۔ یہ تو سونے کا مسئلہ ہے، میں تو کہتا ہوں کہ جاگتے ہوئے بھی باپ کے ساتھ بچی کو، اتنی بڑی بچی کو لیٹانا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ جب تھوڑی بچی بڑی ہو جاتی ہے تو بس جسمانی فاصلہ کافی رکھنا چاہیے، سر پر ہاتھ پھیرنا، پیشانی پہ بوسہ دے دینا، سر پہ بوسہ دینا ایک الگ چیز ہے، یا بعض وقت گلے لگا لیتے ہیں باپ، چلیں اس سے تھوڑا بہت گلے لگا لیے ہلکا سا تو یہ ہے، لیکن آج کل فتن بہت زیادہ ہیں اور معاملات بہت زیادہ بگڑ رہے ہیں، کسی پہ بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن باپ خود احتیاط کرے، یہ اس میں بہت بہتری ہے اور اس میں عافیت ہے۔ بس اس طرح میں اس اسٹیج پر نہیں کہہ سکتا ہوں، ورنہ میرے پاس ایسے ایسے مسائل آتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، تو بہرحال یہ اسٹیج ایسا نہیں ہے کہ میں اس پر وہ مسائل بتا سکوں، لیکن بہت پرابلمز ہیں، تو اس لیے احتیاط کا دامن تھام کر رکھیں، یہ بہتر ہے۔ اور پھر دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں وہ جب ماں باپ کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بعض اوقات تو ان کو خود فرق محسوس نہیں ہوتا کہ یہ والد ہونے کی حیثیت سے کر رہے ہیں، یہ کیسے، وہ بھی بعض اوقات ویسے پریکٹیکل کرتے ہیں اور اسی سے بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ ان کے شوہر آفس سے ذرا دیر سے پہنچتے ہیں تو محلے میں جو ظہر کی جماعت ہے وہ نکل چکی ہوتی ہے اور جو جماعتیں مزید ہو رہی ہیں وہ بہت دور ہوتی ہیں، تو کیا یہ دور کی مسجد میں جا کے جماعت حاصل کریں یا گھر میں ہی ظہر پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ آفس کے قریب جو مسجد ہو وہاں پہ جا کر وہ ظہر بعد جماعت پڑھ لیں، لیکن اگر کوئی ایسی شرعی واقعی مجبوری ہے کہ وہاں پر بھی قریب کوئی مسجد نہیں ہے اور گھر پہنچتے پہنچتے جماعت نکل چکی ہوتی ہے تو ان کے لیے دوسری مسجد میں عام نمازوں کی جماعت کی تلاش فرض نہیں ہے۔ جمعے کی جماعت کی تلاش فرض ہے، وہ تو جانا پڑے گا، لیکن عام جماعت کی نہیں، اب یہ گھر میں ہی پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں احتیاطاً توبہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میری ظہر کی جماعت نکل گئی، مجھے معاف فرما دے، لیکن یہ گھر میں تنہا پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی میسج پہ شوہر اپنی بیوی کو لکھ دے کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں تو کیا اس سے طلاق ہو جائے گی؟
جی ہمارے نزدیک بالکل ہو جائے گی۔ آج کل میسیج اور میلز یہ میرے خیال میں جو تحریر ہے، جو ہم خط و کتابت کرتے ہیں یا اسٹامپ پیپر پہ طلاق دیتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ رائج ہے، اور اس پہ بالکل پیغامات چل رہے ہیں، اس پہ کاروبار ہو رہا ہے، اس میں کورٹ کے مسائل حل ہو رہے ہیں، اس میں بہت ساری اور چیزیں بالکل ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں، ان کی رسم ہے، یہ مرسومہ چیزیں ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی میسیج پر طلاق دیتا ہے اور بیوی سمجھتی ہے کہ یہ شوہر کے نمبر سے ہی آیا ہے، اور شوہر اس بات کا اقرار بھی کر لے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی دوست نے چپکے سے ایسی موبائل لیا اور مذاقاً لکھ کے اس پہ میسیج بھیج دیا بیوی کو، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ تو اس میں جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ اگر اس طرح کا کوئی میسیج آیا ہے تو پہلے شوہر سے کنفرم کریں کہ بھئی آپ نے ہی یہ میسیج کیا ہے۔ اگر وہ اقرار کرتا ہے کہ ہاں یہ میں نے ہی میسیج کیا ہے تو بالکل طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ جو ماں باپ استاد، یعنی آفر کویسچن ہے یہ، کہ ماں باپ استاد شوہر اگر مار پیٹ کرتے ہیں تو کیا آخرت میں ان کی کوئی گرفت ہے یا نہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کو زجراً سزا دینے کی اجازت ہے، اور اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ ایک تو سزا وہ ہوتی ہے جو شریعت نے مقرر کر دی، جس میں بندوں کو تغیر و تبدل کا بالکل اختیار حاصل نہیں ہوتا، اسے حد کہتے ہیں۔ اور اگر انسان کوئی سزا مقرر کرتا ہے جیسے ماں باپ یا استاد یا حاکم یا جیسے مطلب شوہر وغیرہ، تو اس کو تعزیر سے تعبیر کرتے ہیں۔ تعزیراً اتنی ہی سزا مقرر کر سکتے ہیں جتنی کسی کی ہمت اور طاقت ہو اور جتنی اس کی غلطی ہو۔ اگر تعزیر زیادہ مقرر کر دی گئی، زیادہ سزا مقرر کی گئی حالانکہ جرم کم تھا، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ آخرت میں قابل گرفت ہوں گے۔ اس میں معیار شرع دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے غلام غلطیاں کرتے ہیں جس پر میں ان کو ڈانٹتا ہوں، مارتا ہوں، تو ان کا اور میرا میدان محشر میں کیا معاملہ ہوگا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی مار پیٹ اور ڈانٹ ڈپٹ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی اور ان کی غلطیاں دوسرے میں۔ اگر ان کی غلطیاں زیادہ ہوئیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو ان سے بدلہ دلوایا جائے گا، اور اگر برابر معاملہ ہوا تو نہ لینا نہ دینا۔ اور اگر آپ کی مار پیٹ اور ڈانٹ ڈپٹ ان کی غلطیوں سے زیادہ ہوئیں تو پھر آپ کی نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ تو وہ صحابی روتے ہوئے پھر سرکار کی بارگاہ سے رخصت ہوئے تھے۔ تو ماں باپ ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جتنا چاہے بچوں کو مار سکتے ہیں، بیجا ڈانٹ سکتے ہیں۔ بعض اوقات مائیں کچن میں ہوتی ہیں، گرمی میں کھانا نہ بنا رہی ہوتی ہیں، بچے لڑتے ہیں، کوئی ہنسی مذاق کرتے ہیں، تو ساری گرمی وہاں کی جو ہے وہ ساری بچوں پہ اتار دیتی ہیں، مارنا پیٹنا۔ شوہر ڈانٹ کے گیا ہے، ساس نے کوئی کارروائی کر دی ہے، نندے کسی اپنے مشن میں کامیاب ہو گئی جو ان کے خلاف مشن تھا، تو وہ سارا غصہ بچوں پہ نکال دیا جاتا ہے۔ ایسے بعض ٹیچرز ہوتے ہیں جو کسی بھی وجہ سے بچوں سے کینہ بوز رکھے، کسی ایک کان مروڑ رہے ہیں، منہ پہ کھینچ کے تماچے یا ڈنڈے مارے جا رہے ہیں بہت زیادہ، اور غلطی بہت تھوڑی سی ہے۔ اسی طریقے سے شوہر کو فی زمانہ تو میں بالکل منع کرتا ہوں کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو نہ مارے، کیونکہ جہالت اتنی زیادہ ہے کہ جس مار کی شریعت نے اجازت دی ہے وہ صرف ایک تنبیہ کے لیے ہے، اصلاح کے لیے ہے، ڈرانے کے لیے ہے، دھمکانے کے لیے ہے، غلطیوں کے قریب جانے سے روکنے کے لیے ہے۔ اس لیے سرکار نے کئی کلام فرمائے کہ چہرے پہ مت مارو، ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ ایسے نہ مارو کہ جسم پہ نشان پڑ جائے، کہیں فرمایا ایسا نہ مارو کہ ہڈی ٹوٹ جائے۔ اب عورت کا جسم اتنا نازک ہوتا ہے، اب تھوڑا سا یوں ماریں وہ نشان پڑ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مارنے میں سختی کی اجازت نہیں ہے، بلکہ بڑے نرم اور پیار سے بس دھمکانے کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے، اور یہاں پر ایسا مارتے ہیں جیسے بھینس کھڑی ہے سامنے۔ تو اس لیے بالکل نہ کیا جائے۔ اب جو شوہر بیوی کو محکومہ سمجھ کے مارے پیٹے اور یوں سمجھے کہ میرے لیے مار پیٹ کرنا میرا حق ہے، وہ پھر میدان محشر میں گرفت کے لیے تیار رہے، ایک ایک ضرب کا حساب لے گی۔ آج یہ جو معصوم بکری ہے، کل یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تائید کی وجہ سے شیرنی ہوگی جو آپ کو چھوڑے گی نہیں، اور وہاں پہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ گھور کر دیں گے، خبردار ابھی یہاں سے نکل بتاتا ہوں تجھے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو پکڑ کر آپ کی نیکیاں لے گی، اپنے گناہ آپ کے نام مال میں ڈلوائے گی۔ اللہ نہ کرے آپ جہنم میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، اس لیے توجہ فرمائیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی بہن جلدی بولیں، بہن جلدی بولیں۔ جی مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے، جو لڑکیاں مدرسے جاتی ہے، جو عالمہ بنتی ہے، جی وہ کہتی ہے کہ مجھ پر ساس کا کوئی حق نہیں ہے اور نندوں کا۔ اوہو، اچھا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو اگر اس کا یہ ہے تو کیا اس کا حق ہے ساس اور نندوں پر؟ اچھا ٹھیک ہے،
اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم سپنے میں مطلب کارا پانی دیکھتے ہیں جیسے. بس ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، یہ کالا پانی چھوڑ دیں. ایک یہ جو بھی انہوں نے کہا، یہ لے لیتے ہیں کہ ایک بچی ہے، وہ جو عالمہ بن رہی ہیں، وہ شادی ہو جاتی ہے تو کہتی ہے جی ساس کا نندوں کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے. تو دیکھیں، یہ عالمہ کے ساتھ کوئی چیز مقید نہیں ہے، بلکہ بہو پر ساس اور نندوں کا براہ راست کوئی حق نہیں ہوتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ ساس شوہر کی ماں ہوتی ہے اور بہنیں شوہر کی بہنیں، اس اعتبار سے وہ شوہر کے مزاج کی رعایت کر کے، اس کے جذبات کی رعایت کرتے ہوئے، اس کی فیلنگز کا لحاظ رکھ کر اگر وہ ساس نندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور انسانیت کے ناطے تو آپ دیکھیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ جاندار ہونے کے ناطے تو کتے اور بلی کے ساتھ بھی ہم اچھا سلوک کر لیتے ہیں. وہ تو پھر زندہ انسان ہیں، ساس ہیں، نندے ہیں. تو بہو کو چاہیے کہ نندوں کو اپنی بہنیں تصور کریں، ساس کو اپنی والدہ تصور کر کے ان کی خدمت کریں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جو ایک حق کا مطلب یہ کہ کیا ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے کھانا بنانا، ان کے لیے چائے بنانا، ان کے کپڑے استری کرنا، ان کے پاؤں دبانا اور دیگر خیال کرنا، کیا لڑکی پر، بہو پر واجب ہے؟ تو واجب کوئی بھی نہیں ہے. اس پہ تو میں آپ کو، اب یہ ٹائم بڑا کم ہے ورنہ میں بیان کر چکا ہوں یہ مسائل، کہ بیوی پر تو شوہر کے کپڑے استری کرنا واجب نہیں ہے، برتن دھونا واجب نہیں ہے، کھانا بنانا واجب نہیں ہے، شوہر کو کھانا بنا کر دینا واجب نہیں ہے. وہ تو اگر کر رہی ہے تو ایک احسان ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ بہنیں اس کو بنیاد بنا کے کہیں ہم تو کام نہیں کرتے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے تمام کام خود کیا کرتی تھی، حالانکہ ان پر بھی واجب نہیں تھا. تو ان کی تقلید میں بہنوں کو کرنا چاہیے. لیکن میں واجب ہے یا نہیں ہے یہ بتا رہا ہوں کہ عورتوں پہ واجب نہیں ہے کہ وہ گھر کا کام کریں. لیکن چونکہ ہمارے یہاں رسم و رواج یہ قائم ہے، اگر بہنیں اپنے گھر کے نظام کو اچھا بنانے کے لیے، شوہر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اپنے گھر کو اچھا رکھنے کے لیے وہ ایسا کرتی ہیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو بہرحال براہ راست واجب نہیں. اس طرح یہ کہتی ہیں کہ کیا اس لڑکی کا حق ساس اور نندوں پر ہے یا نہیں ہے، بہو کا؟ تو ان پر بھی کوئی براہ راست حق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اگر یہ واقعی عالمہ ہے، اور عالمہ سے مراد واقعی عالمہ، یہ جو بچیوں کے 2 سالہ کورس، 3 سالہ کورس ہیں، اس میں بچیاں عالمہ نہیں بن جاتی، صرف اپنی ضرورت کے مسائل تھوڑا سا سیکھ لیتی ہیں، اس کا شعور حاصل ہو جاتا ہے. اور وہ بھی ایسا شعور حاصل ہوتا ہے کہ یہ کسی اور کو مسائل بتا نہیں سکتی بعض اوقات، کیونکہ میں اس فیلڈ کا آدمی اچھی طرح جانتا ہوں. یہ انتہائی ناقص سلیبس رکھے ہوئے ہیں جو بچیوں کے ہیں، کہ جن میں بچیوں کی ضرورت تو پوری ہوتی ہے اور بعض اوقات بچیوں کی بھی نہیں ہو پاتی. اگر تھوڑی سی نکمی ہے تو وہ تو بالکل ہی گئی. تو وہ ان کو عالمہ کہنا کہ جی عالمہ ہے، ان کے لیے وہ درجات نہیں ہوں گے جو ایک عالم دین کے لیے ہوتے ہیں. اس طرح کے 2 سال 1 سال کے کورس سے کوئی اتنے بڑے درجے حاصل نہیں کر پاتا. اب اس میں زوم میں اگر وہ کہیں کہ میں چونکہ ایک عالمہ ہوں اور عالم کا حق جاہل کے اوپر ہوتا ہے، لہذا ساس اور نندوں پہ میرا حق ہے، بالکل صحیح نہیں ہے. نہ بہو کا کوئی ساس نندوں پر حق ہے، نہ ساس نندوں کا بہو پر حق ہے. براہ راست کوئی حق نہیں ہے. باقی انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کا خیال کریں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. 1-2 اور آفر کویسچن تھے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس کو لیں گے. ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا، جو بھائی بہن ہمیں میل کرنا چاہیں وہ میل کر سکتے ہیں، اس ایڈریس پہ کر لیں، یا پھر muftiakmal.net پر آسک امام کے آپشن میں جا کر لیں، یا مفتی اکمل QTV2 والا جو میرا ای میل پرسنل ای میل ID ہے، ایڈریس ہے، اس پہ آپ کر سکتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلد از جلد جواب دیں، لیکن آپ یقین کریں کہ پوری دنیا سے میلز آتی ہیں اور ایک میل میں بعض اوقات 8-8 10-10 کویسچن ہوتے ہیں اور اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں. ہر شخص اپنی تفصیل لکھنا چاہتا ہے، ان کو پڑھنا، پھر ان کا جواب دینا. پھر طلاق کے مسائل ہیں، دیگر چیزوں کے، وہ ایسے نہیں ہوتا کہ ہر مسئلہ اتنا سہل ہو کہ فوراً ہم بیان کر دیں. بعضوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اس مسئلے کی نوعیت کے مطابق ہمیں حل نکالنا پڑتا ہے، اس میں دیر ہو جاتی ہے، تو اس پہ ناراض نہ ہوا کریں. اب اپنے میزبان کو، ہماری QTV کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا احترام، آرام، آسائش، سکون کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.